It was such a shame. They were so close. You know, Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. And maybe that could still happen, I guess. You know, they do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement. But it's very late. Is it enough of a statement to hold off getting? We're going to see what happens. Look, we're going to see what happens. Ending it as soon as you can would be good. Have you closed the door on meeting with them? No. Okay, so it's still open to them coming here in your eyes. I mean, they asked if they could come, and we'll see if that happens. It's not that easy for them to come. They can't get out. You know, they're in Iran, and in one case, the guy wanted to come so badly, but he can't get out because his bombs dropping all over the place. Have you seen the Tucker Carlson, Senator Ted Cruz interview? It seems like this issue on whether or not the United States should strike is kind of dividing a lot of your supporters. No, my supporters are for me. My supporters are America first. They make America great again. My supporters don't want to see Iran have a nuclear weapon. Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day because he thought he said things that were a little bit too strong, and I appreciated that. And Ted Cruz is a nice guy. I mean, he's been with me for a long time. I'd say once the race was over, he's been with me ever since, right? But very simple. If they think that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, then they should oppose me. But nobody thinks it's okay. People that don't want, I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. We add a certain amount of genius to everything, but we haven't been fighting at all. Israel's done a very good job of that. But we'll see what happens. The bottom line is they can't have nuclear. And if I can't imagine that Ted Cruz said it's okay for Iran to have nuclear, including Tucker. I don't think Tucker says it's okay. The problem is then they get themselves into a thing. They don't want them to have nuclear, but then they say, well, we don't want to fight. Well, you're going to have to make a choice because it's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. And it's interesting because I did ask Tucker, I said, well, are you okay with nuclear weapons being in the hands of Iran? And he sort of didn't like that. He didn't want to really, but he sort of didn't like that. And I said, well, if it's okay with you, then you and I do have a difference. But it's really not okay with him. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. I'm not going to let that happen. Mr. President, you had a bit of a row with President Emmanuel Macron of France the other day, the G7, no, it sounded like. He's a nice guy. Look, he said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Mr. President. So I thought it was a very badly worded statement by him, and obviously I let him know that. On the southern border, you've had record low numbers for the month of May, 95 apprehensions, 0 releases, compared to that of the previous administration exactly a year ago, more than 60,000 releases. What do you attribute that success to? I like you. Who are you with? Turning Point USA, sir. Well, they're very good. Turning Point. Charlie, very good. That's what I call a good question, fellas. 1 out of 10, John. 1 out of 10, but that's a really good question. No, we had record good numbers on the border. And people are coming in, but they have to come in legally. Like some of these guys behind me, they have to come in legally. And if they come in legally, we want them. They have to say they love America, they love our country. And if they can't say that, we don't want them. Thank you very much. Very nice. Thank you very much, everybody. Thank you, press. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, Mr. President.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اہم ترین گفتگو کی جا رہی تھی۔ ایک اہم ترین ملاقات کے بعد انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہمارے پاس ایسے طیارے ہیں جنہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ میرا ہدف ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو، اور اس گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ساتھ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے طیارے ہیں جنہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا ہدف ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ساتھ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھارت سے جنگ بندی پر شکریہ کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کی اور اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایسے طیارے ہیں جنہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ میرا ہدف ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ہے، امریکی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھارت سے جنگ بندی پر شکریہ کے لیے مدعو کیا تھا۔ اوول آفس میں وائٹ ہاؤس میں اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی اہم گفتگو کر رہے تھے، اور ایک اہم ترین ملاقات تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اختتام کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے آئے اور اب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ گھر سے نکلتے وقت چاچی نے غصے سے کہا، سنو، گھر بیٹھو اور پیاز کاٹو۔ پر میں نے